چلیے اب دیکھیں، اب آیت نمبر 168 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھیے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے امور دین کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالی اب امور دنیا کو بیان فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آخرت کے بارے میں ہے نا، امور دین کے بارے میں، دین کے معاملات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، دین کے معاملات کے بارے میں۔ اب دین کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پر دین کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پر امور آخرت کو بیان، امور دنیا کو بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے بارے میں بتایا کہ اچھا عمل کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی امور آخرت، امور دین کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب امور دنیا کی طرف متوجہ فرما رہا ہے نا، اور فرما رہا یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض جميعا حلالا طیبا، ہے نا، یعنی دیکھیں آپ یہ دین جو ہے نا، دین کا مسئلہ، یہ دین جو ہے نا روح کی غذا ہوتی ہے، روح کا کھانا ہوتا ہے نا، اور کھانا پینا جو دیکھتے ہیں نا ہم آپ، یہ جسم کی غذا ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کو روح کی غذا چاہیے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر دین کو لائے۔ اگر انسان کو جسم کی غذا چاہیے ہے نا تو انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب انسان خوب کھائے پیے خوب موٹائے ہے نا، لیکن انسان اگر دین کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر لیتا ہے تو وہ انسان اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہو جاتا ہے نا۔ چلیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال ہے، طیب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اس کی شان نزول دیکھ لیں۔ یہ آیت جو ہے نا ثقیف، خزاعہ اور بنی مدلس کے حق میں نازل ہوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا ہے نا۔ ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور طیب ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے اے بندو کہ تم کھانا کھاؤ نا، کچھ کھاؤ تو حلال کھاؤ، کچھ کھاؤ تو پاکیزہ چیز کھاؤ، حرام چیز، ناپاک چیز مت کھاؤ۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہے نا، کچھ لوگ میڈک بھی کھاتے ہیں، میڈک کیا بولتے ہیں اس کو، میڈک کو کیا بولتے ہیں، میڈک بینگ بولتے ہیں نا، بینگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، بینگ۔ کچھ لوگ بینگ کو بھی کھاتے ہیں ہے نا، کچھ لوگ جو ہے نا سانپ کو بھی کھاتے ہیں، نہ جانے کچھ لوگ جو ہے نا نہ جانے کتنی گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حلال کیا۔ یاد رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو کھانا حلال کیا جو جسم کے لیے کیا فائدہ مند ہے نا۔ جو جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ شراب انسان کے جسم کے لیے بھی کیا فائدہ مند نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو آپ آپ دنیا سے کچھ بھی کھائے تو دو چیزیں دیکھ لے کہ وہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، وہ چیز پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، پاک صاف ہے یا نہیں ہے۔ نہ کہ ناپاک چیز کو بھی منہ میں ڈال دیے، جیسے شراب، پیشاب ہے نا، یہ چیز کو منہ میں ڈالنا کیا، یہ سب کیا حرام ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان جو پاکیزہ ہو، انسان جو حلال ہو، اسی چیزوں کو کھائے۔ اس لیے کہ میں ایک حدیث پاک میں بتا دوں، اس سے پہلے تفسیر میں نے بتایا تھا کہ جس انسان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے
تو اس انسان کی 40 دن تک کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کی روزہ کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے تمام عبادتوں کو قبول کرتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اے مسلمانوں، اے ہمارے درس قرآن کے ممبروں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کھائیں نا وہ دیکھ لے کہ وہ پاکیزہ ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں، وہ چیز حلال ہے یا نہیں۔ اگر ناپاک ہے، اگر حرام ہے، تو اس چیز کو کھانے تو دور کی بات، اس کے قریب بھی ہم کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں، حلال اور حرام میں کیا فرق ہے نا؟ دیکھیے، جس چیز سے حرمت کی گٹھڑی کھول جائے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ جس چیز سے حرمت کی گٹھڑی کھول جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، مثال کے طور پہ اس کا الٹا میں ایک چیز بتاتا ہوں، شراب کیا تھا؟ پہلے حلال تھا، پھر حلال کی گٹھڑی کھلی تو اب حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یا تو حرام ہوگا یا تو حلال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز سے حرام کی گٹھڑی کھل گئی تو وہ چیز حلال ہو جاتا ہے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا کہ دیکھیے، نجات 3 چیزوں میں ہے، یعنی 3 چیزوں کو اگر انسان ادا کرتا ہے تو نجات اسی تینوں چیزوں میں کیا ہے؟ مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر نجات انسان کی حلال کھانے میں بھی ہے۔ اگر حرام کھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی، پچھائی ہوگی، ہے نا؟ اگر حلال کھاتا ہے تو اس میں نجات ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے تو اس میں نجات ہے، دوسرا ہو گیا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، فالو کرنا، کما حق فالو کرنا۔ اگر انسان ان تینوں چیزوں کو، یعنی حلال چیزوں کو کھانا، نماز، فرائض کی ادائیگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء، ان تینوں چیزوں کی پیروی اور تینوں چیزوں کو انسان کا محقق کرتا ہے تو حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ نیز سہل نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے، حلال مال وہ ہے جو سود، حرام، رشوت، خیانت، مکروہ اور شبہ سے کیا ہے؟ محفوظ ہو۔ یعنی حلال مال وہ ہے کہ جس میں رشوت شامل نہ ہو، حلال مال وہ ہے جس میں حرام شامل نہ ہو، حلال مال وہ ہے جس میں رشوت شامل نہ ہو، حلال مال وہ ہے جس میں مکروہ کوئی چیز شامل نہ ہو، حلال مال وہ ہے جو کیا ہو؟ شک و شبہ سے کیا ہو؟ خالی ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم لوگ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور تم لوگ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے کیا خلاف ہو، اس لیے کہ شریعت کی جو بھی چیز خلاف ہوگا نا وہ شیطان کا کام ہوگا، اور جو شیطان کا کام ہوگا وہ شریعت کی بات نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پانی کھڑے ہو کر کے پینا یہ شیطان کا کام، پیشاب کھڑے ہو کر کے کرنا شیطان کا کام، بیٹھ کر کے کرنا یہ شریعت کی چیز، بیٹھ کر کے پانی پینا یہ شریعت کا حصہ، ٹھیک ہے نا؟ اور چلتے چلتے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ، اسلام شریعت کا طریقہ نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو چیز شریعت کے طریقے کے خلاف ہو وہ کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے، اور جو چیز شیطان کا طریقہ ہوگا وہ شریعت کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شیطان کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ اپوزٹ ہے۔ جو شیطان کا طریقہ ہوگا وہ شریعت کا طریقہ نہیں ہوگا، جو شریعت کا طریقہ ہوگا وہ شیطان کا طریقہ نہیں ہوگا۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان
تم کو ہر وقت بھٹکانا چاہ رہا ہے، شیطان تم کو بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ اب دشمن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے دشمن، خفیہ دشمن ہوتا ہے نا، جو اپنے دوستوں سے، دشمن کا مطلب ایک ہوتا ہے خفیہ دشمن، ہے نا، جو سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے نا کسی اندرونی طور پر ٹچر کرتا ہے۔ ایک کھلا ہوا دشمن ہے کہ سامنے آؤ دیکھ میں تجھے ایک وار میں کیا ہوں گا، ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، کھلا ہوا دشمن اس کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا جو کام ہوگا شریعت کے خلاف ہوگا۔ تو شیطان دشمن ہے تو دشمن حملہ کس پر کرے گا؟ حملہ کس پر کرے گا؟ اب شیطان کے طریقہ پر نہیں چلیں گے تب نہ حملہ کرے گا۔ بھائی آپ ہمارے دشمن کب بنیں گے؟ آپ ہمارے دشمن اسی وقت نہ بنیں گے جب آپ کے مطابق ہم کام نہیں کریں گے تب۔ اگر آپ کے مطابق ہم کام کریں گے تو آپ ہمارے دشمن نہیں بنیں گے۔ تو شیطان شریعت کے کام کے خلاف ہے، شیطان کا کام شریعت کے کام کے خلاف ہے۔ اگر ہم شریعت کا کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دشمن نہ ہوا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہر وقت لگا ہوا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر وقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے کیا کر دے؟ ایمان کو ختم کر دے، اس کو بھٹکا دے، اس کو غلط راستے پر پہنچا دے، اس کو جہنم واصل کر دے، جہنم کے راستہ پر چلا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ چاہیے انسان کو کہ شیطان کے چکر میں نہ پڑے، اور شیطان کے چکر میں نہ پڑنے کا ایک واحد تھیوری یہ ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف ہوگا نا وہ شیطان کا کام ہوگا، آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اس کام کو نہ کرے، آپ جو ہے نا شیطان کے راستہ پر نہ چلنے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اگر جو کام شریعت کے خلاف ہو اگر اس کام کو کریں گے تو سمجھ لیجیے آپ کہ شیطان کے چنگل میں آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ہے نا، بے شک یہ شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق ایسے بات اور اللہ کے متعلق ایسے بات کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی شیطان تم لوگوں کو، ہے نا، شیطان جو ہے نا اللہ کے متعلق تم لوگوں کو ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو، شیطان تم کو کہلوا دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، بے شک شیطان تم کو حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ برائی کا اور بے حیائی کا۔ اللہ خود فرماتا ہے۔ یا اس سے پتہ کیا چلا کہ شیطان کبھی بھی آپ کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ شیطان ہمیشہ آپ کو برائی بے حیائی کی طرف ہمیشہ بھٹکائے گا۔ اگر آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ شیطان سے کیا ہے؟ الگ ہے، شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر آپ برے راستے پر اور بے حیائی راستے پر اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے، یہ تھیوری اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ آپ شیطان کے چکر میں کیا ہوئے ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور شیطان آپ سے جب آپ شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے نا تو شیطان آپ سے ایسی بات کہلوائے گا نا کہ جو آپ جو ہے نا جانتے بھی نہیں۔ جس چیز کو آپ نہیں جانتے ہیں وہ کیا آپ کو کہلوانا شروع کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم آپ پر پورا حاکم بن جائے، پورا آپ پر حاکم بن جائے، ظاہر سی بات ہے میں جو چاہوں آپ سے کہلوا لوں، اور آپ پر میں حاکم نہ ہوں، ظاہر سی بات ہے میں لاکھ کہتے رہوں لیکن آپ اس چیز کو نہیں کریں گے۔ تو وہی اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیز ارشاد فرمایا، السوء اور الفحشاء۔ سوء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوء کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ سوء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی، ہے نا۔ اور فحشاء کا معنی ہوتا ہے بے حیائی۔ اور قرآن مقدس میں یا شریعت مطہرہ میں شریعت مطہرہ نے جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے نا اس کام کو السوء بھی کہتے اور الفحشاء بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں جتنی جگہ الفحشاء کا لفظ آیا ہے نا، فحشاء کا لفظ آیا ہے، وہاں مراد کیا ہے؟ زنا مراد ہے۔ اور ایک جگہ فحشاء کا معنی قرآن مقدس میں بخل آیا ہے، باقی سب جگہ کیا ہے؟ زنا کے معنی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس کام پر حد نہ ہو وہ کام سوء کہلاتا ہے، اور جس کام پر حد ہو اس کام کو فحشاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کام کو فحشاء کہتے ہیں۔ جس کام پر حد لگائی جائے وہ کام کیا ہے؟ فحشاء ہے،
اور جس کام پر حد نہ لگائی جائے وہ کام کیا ہے؟ سو ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور شیطان تم لوگوں کو اس چیز اللہ کے متعلق اس چیز کو کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ سب بت کے نام ہیں۔ یہ اس کے ماننے والے جو ہے نا، اس کو جو اپنا خدا مانتے تھے نا، ہے نا، یہ تمام کے تمام یہ بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے کیا ہے؟ جانور ہیں۔ بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے جانور کا نام کیا ہے؟ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسلیہ اور حام ہے۔ تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑا گیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے نا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم شیطانوں کے چکر میں پھنس کر کے ایسی بات اللہ کے خلاف بولتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام نہیں قرار دیا، پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کرتے ہو کہ نہیں، بتوں کے نام پر جو جانور کو چھوڑ دیا گیا اب وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہو گیا، اور یہ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے نا، یہ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا افطرا نہ ہو گیا، افطرا باندھنا ہو گیا، اور افطرا باندھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہوگا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو چیز جس چیز کو نہ میں نے کیا ہے نہ میں نے کہا ہے، تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور اللہ جب نبی کے بارے میں یہ ہے، تو جو انسان اللہ کے بارے میں ایسا کہے تو اس کا حال کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا باندھ رہے ہو۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو کہا جائے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں بل نتبعو ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اس چیز کی اتباع کریں گے، اس چیز کی اتباع کریں گے ہے نا جس پر ہمارے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو کام غلط ہے نا وہ کام کو انسان آج بھی کرتے ہیں، کہتے کیا نہیں ہم اس کام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ایسا کام کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے ایسا کام کیا ہے، اور ہمارے باپ دادا نے ایسا کام کیا اور اس کو ہم چھوڑ دے، اگرچہ ہمارے باپ دادا نے غلط کیا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن باپ دادا کے قول کو ہم بھلا دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج بھی لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ملیں گے، ہمارے ساتھ خود ایسا معاملہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں نا، بھائی مولانا صاحب ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ چیز ہوتا آ رہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں شادی میں گیت کو دیکھ لے، بھائی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا، ہم گیت کو چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اسی طریقے سے دیکھیں چاول جو ڈالتے ہیں نا، چاول الٹاتے ہیں، کیسے کیسے شادی میں جو کام ہوتا ہے نا، جیسے کہ ایک ہوتا ہے پوکھرا کھداتا، پوکھرا، ہے نا، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کی حقیقت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کی حقیقت نہیں ہے، لیکن منع کرنے جائیے تو کہے گا کیا نہیں یہ رواج ہے، یہ رسم ہے نا، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں حالانکہ وہ انسان اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے نا، اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی ہے نا وہ لوگ پھر بھی وہ کام کو کیا کرتا ہے، یعنی جانتے ہوئے کہ یہ کام کیا ہے غلط ہے، پھر بھی وہ کام کو کیا ہے وہ لوگ کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو کہا جائے
جی کیا ہے آرزو صاحب؟ مولانا آرزو صاحب کیا بول رہے ہیں غلط؟ خیر اس کے متعلق آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات ہو، ورنہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، ہے نا؟ کچھ لوگ ایسا ہے نا، کون سی بات؟ آرزو صاحب میوٹ کھولیے اور بتائیے کون سی بات کر رہے جو میں بول رہا ہوں وہ؟ خیر یہ اگر میوٹ کھول کر کے بات کرنا ہے تو بات کر لیجیے، اور ٹائپنگ سے کرنا ہے تو پھر یہاں پہ تھوڑا نہ ہو پائے گا۔ خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب ان کو کہا جاتا ہے جو رسمیں بعد ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہاں یہ تو غلط ہے، یہ آپ کا وہی میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہمارے معاشرے میں آج رواج ہے، جو چیز رائج ہے، جیسے تعزیہ داری، یہ غلط ہے نا، تعزیہ داری یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ باپ نے، ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تعزیہ بنتا چلا رہا ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غلط ہو جائے گا، یعنی جان رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باپ دادا نے ایسا کیا ہے لہٰذا ہم بھی کریں گے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ چلیے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب کافروں کو کہا جائے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی اتباع کریں گے، ہم اس چیز کی اتباع کریں گے جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ ہٹ دھرمی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہٹ دھرمی ہے کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، بات ختم، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بھی دے دیا قرآن مقدس میں، ہے نا، بتا بھی دیا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہم اس چیز کو مانیں گے ہی نہیں، ہمارے باپ دادا نے کیا، بس بات ختم، ہم کریں گے اس چیز کو، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یعنی وہ لوگ قرآن کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور اپنے باپ جو غلط ہے اس کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات کو کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر دھرمی ہے، یہ بیوقوفی ہے، غلط چیز ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں بلکہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ چلیے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ خود فرماتا ہے خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو اور نہ ہدایت پر ہوں، ہے نا؟ یعنی اس کے باپ دادا، پہلے کے لوگ کیا تھے؟ پہلے کے لوگ پڑھے لکھے تو اتنے ہوتے نہیں تھے، یا اتنے سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے، ہے نا؟ وہ چیز وہی اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے آبا و اجداد، کفار مشرکین کے آبا و اجداد کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے، ہے نا، اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت پر تھے۔ تو ایسی صورت میں آپ غلط چیزوں کی پیروی کریں گے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے اس آیت سے پتا کیا چلا کہ دیکھیں انسان کو عقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اب عقل سے فیصلہ کرنا ہے نا، علم کی روشنی میں، عقل سے فیصلہ کرنا علم کی روشنی میں، ہے نا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا نے جو کام کیا ہے وہ کام صحیح تھا یا غلط تھا۔ اگر غلط تھا تو اگرچہ ہمارے باپ دادا نے کیا لیکن ہم اس چیز کو نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ شریعت نے جس چیز کو غلط قرار دیا ہے وہ چیز غلط ہے، اگرچہ ہمارے باپ دادا نے کیا، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب شریعت مطہرہ نے اس کو غلط قرار دے دیا تو ہم بھی اس کو غلط کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو اور نہ